اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، آج ہم ابو حامد محمد غزالی کا جو ہے نظریہ ذہنی صحت پڑھیں گے۔ ابو حامد محمد غزالی جو ہیں یہ خراساں کے شہر طوس میں پیدا ہوئے تھے اور بہت بڑے عالم دین تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ نشاپور میں حاصل کی۔ آپ نے بغداد میں اپنی زندگی مدرسہ نظامیہ میں ایک استاد کی حیثیت سے وقف کر دی، اور آپ کی جو مشہور تصانیف ہیں اس میں احیاء العلوم اور کیمیائے سعادت جو ہے وہ بڑی مشہور و معروف کتابیں ہیں۔ امام غزالی کا انسانی شخصیت کا تصور اور ذہنی صحت۔ امام غزالی کے نزدیک بھی بینگ مسلم مفکر، وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ خدا سے قربت میں ذہنی صحت اور خدا سے دوری میں ذہنی بیماری پوشیدہ ہے، اور آپ نے انسانی شخصیت کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ جسمانی اور روحانی قوتوں کا مجموعہ ہے۔ انسان کا جو مقصد ہے وہ ذات کی تلاش ہے۔ ذات جو ہے اس کو اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے حسی اور حرکی تحریکات کی ضرورت ہوتی ہے۔ جسمانی قوتیں مثلاً بھوک اور غصہ فرد کی جسمانی ضروریات کی تکمیل میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ بھوک اور غصے کے نتیجے میں فرد میں جو تحریک پیدا ہوتی ہے وہ فرد کو اور اس کے جسم کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ جسمانی فعالیت کو سر انجام دے پائے، یعنی فرد ایکٹیو ہو جاتا ہے، وہ مائل بعمل ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے جب بھوک لگتی ہے تو بھوک کی جب فیلنگ آتی ہے تو ہم فوراً اٹھ کے کھانے پینے کی تلاش شروع کر دیتے ہیں، تو ہم جو ہیں وہ پیسیوٹی سے ایکٹیویٹی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو بھی جسمانی ضروریات ہیں وہ انسان کو مائل بعمل کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں، انسان کو ایکٹیو کرتی ہیں، تیار کرتی ہیں، کام کی طرف مائل کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو غزالی ہیں ان کے نزدیک ادراک کی اہلیت اندرونی اور بیرونی حسیات پر مشتمل ہوتی ہے، جو کہ انسان میں بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں۔ اندرونی حسیات میں تفکر، تخیل اور حافظہ جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے۔ اندرونی جو حسیات ہیں ان تینوں پر مشتمل ہوتی ہیں، جبکہ بیرونی حس جو ہے وہ بصری، سمعی، لمسی اور شامی حسیات پر مبنی ہے۔ انسانی کردار انسانی دماغ کے مختلف حصوں سے وابستہ ہے، یعنی انسانی کردار کو دماغ جو ہے وہ آرگنائز کرتا ہے۔ دماغ کے ہر انسانی فعل کو ضابطے میں لانے کے لیے مخصوص علاقے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے بصارت کے لیے دماغ میں علیحدہ علاقہ ہے، حافظے کے لیے علیحدہ علاقہ ہے۔ جس طرح حافظے کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہے؟ اوسیپیٹل لوب یا عقبی فیس سے، جبکہ تخیل کا تعلق جو ہے وہ فرنٹیل لوب یا جہی فیس کے ساتھ ہے، اور رد عمل کی طاقت کا جو تعلق ہے وہ درمیانی فیس کے ساتھ ہے، جس کو جداری فیس کہا جاتا ہے۔ ہمارا ذہن جو ہے وہ دماغ کا تفاعل ہے، یعنی جو ذہن ہے وہ دماغ کا ایک فنکشن ہے۔ یہ تمام قوتیں انسان کو کنٹرول کرنے اور چلانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، لیکن ذات یعنی قلب ان قوتوں پہ حاوی ہوتی ہے۔ صحت مند شخصیت کی تشکیل کے لیے جو ہے وہ ابتدائی بچپن، خاندان اور ہمجولی جو ہے وہ انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں، یعنی جو بچے کے بچپن کے تجربات ہیں، اس کی فیملی اور اس کا پیئر گروپ جو ہے وہ فرد کی شخصیت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی سے مل کے معاشرہ بنتا ہے، اور اس میں جس طریقے سے فرد بیہیو کرتا ہے وہ اس کی شخصیت کی نشوونما میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ غزالی کے نزدیک مجرمانہ کردار والدین اور معاشرے کی غلط تربیت کا نتیجہ ہوتا ہے، یعنی ہم نے پہلے بھی ایک حدیث پڑھی ہوئی ہے کہ بچہ فطرت سلیم پہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ عیسائی اور مجوسی بنا دیتے ہیں، کس طرح سے اس کی تربیت کر کے۔ اسی طرح سے وہ کیا ہے کہ ماحول کی وجہ سے بچہ جو ہے اس طرح سے بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جگہ فرمان ہے کہ جو ہے صحبت جو ہے وہ اچھی رکھے، نیک صحبت جو ہے وہ خوشبو فروش کی مانند ہوتی ہے، کہ جس کے پاس آپ بیٹھیں تو آپ نہ کچھ خریدیں نہ کچھ بیچیں، لیکن جب اٹھ کے آئیں گے تو آپ سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ لیکن اگر بھٹی والے کے پاس بیٹھیں گے تو اٹھ کے آئیں گے تو دامن جلا ہوگا، دامن نہیں جلا ہوگا تو دھوئیں کی بو آ رہی ہوگی۔ تو صحبت ہمیشہ
اچھی رکھنی چاہیے. جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کے کتے نے جو ہے وہ نیکوکاروں کی صحبت اختیار کی تھی تو وہ نیکوکاروں میں سے ہو گیا تھا. تو اس لیے یہ ہے کہ بھئی صحبت کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. اور غزالی کے نزدیک بھی جو مجرمانہ کردار ہے اس کی وجہ جو ہے وہ غلط معاشرہ اور والدین کا جو تربیت کا غلط انداز ہے وہی ہوتا ہے. ہر فرد کے اندر مثبت اور منفی قوتیں دونوں پائی جاتی ہیں. مثبت قوتیں فرد کو صحت کی جانب جبکہ منفی قوتیں فرد کو ذہنی بیماری کی طرف لے کے جاتی ہیں. ذہنی صحت خدا سے نزدیکی اور ذہنی بیماری خدا سے دوری کا نتیجہ ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے غزالی کے نزدیک علم کی دو اقسام ہیں. ایک کو مادی علم کہتے ہیں اور دوسرے کو روحانی علم کہتے ہیں. روحانی علم اعلیٰ درجے کا علم ہے اور مادی علم ادنا درجے کا علم ہے. غزالی جو ہے وہ روحانی علم کو جو ہے وہ الہامی علم قرار دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ پیغمبروں اور خدا کی برگزیدہ ہستیوں کے ذریعے سے انسان تک پہنچتا ہے. علم کا جو مقصد ہے وہ اصل میں خدا کی پہچان ہے. ذات ہی وہ قوت ہے جو خدا تک پہنچاتی ہے اور ذات کے ذریعے سے انسان اپنے آپ سے آگاہی حاصل کرتا ہے, اپنی جو ہے شناخت کرتا ہے. اور یہ جو اپنی ذات کی شناخت ہے یہ خدا شناسی کا باعث بنتی ہے. جہالت ایک مرض ہے جبکہ علم جو ہے وہ صحت ہے. خدا کی ذات کا علم اعلیٰ درجے کا علم ہے. ذات اور اس کی قوتوں کا علم ذات باری تعالیٰ کی تلاش کے لیے انتہائی ضروری ہے. غزالی نے بیماریوں کو دو اقسام میں تقسیم کیا: تفاعلی امراض اور جسمانی امراض. جسمانی امراض جسمانی خرابی کے باعث پیدا ہوتے ہیں جبکہ تفاعلی امراض جو ہیں وہ ان کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کی وجہ خدا کی ذات سے دوری ہوتی ہے. یعنی تمام ذہنی امراض جو ہیں وہ خدا سے دوری کے سبب پیدا ہوتے ہیں. غزالی نے تفاعلی امراض کی بہت ساری مثالیں دیں. جیسے العمل ایک خاص جو ہے وہ تفاعلی مرض ہے جو کہ شک کے باعث پیدا ہوتا ہے. بغض کا جو تفاعلی مرض ہے وہ دولت، رتبے اور طاقت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. جہل ایک تفاعلی مرض ہے جو کہ جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. بزدلی جو ہے کا جو تفاعلی مرض ہے وہ جبن کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. جفا بھی ایک روحانی مرض ہے جو کہ ظلم اور جہالت کے باعث پیدا ہوتا ہے. اسی طرح سے ہوس ایک روحانی مرض ہے جو کہ مادی اشیاء کے ساتھ لگاؤ، بے پناہ مادی اشیاء کے ساتھ جو لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے اس کے سبب پیدا ہوتا ہے. غزالی کے نزدیک تفاعلی امراض بہت شدید ہوتے ہیں اور یہ جو ہیں یہ منفی قوتوں کو اور یہ منفی قوتوں کے باعث پیدا ہوتے ہیں. ان منفی قوتوں کے اوپر غلبہ پانے کے لیے انسان کو سخت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت جد و جہد کرنی پڑتی ہے ان منفی قوتوں کو مغلوب کرنے کے لیے. تفاعلی روحانی امراض کو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے سے دور کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ جو تفاعلی امراض ہیں ان کا علاج کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، توکل کیا جائے، سلوک اور عرفان کے مدارج جو ہیں یعنی علاج بذریعہ ضد کے ذریعے سے ہم ان تفاعلی امراض کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور علاج بذریعہ ضد کے معنی جو ہیں وہ کیا ہیں کہ اخلاق کے حسنہ کا پیدا کرنا اور اخلاق رذیلہ کا شخصیت سے ختم کرنا، بری عادتوں کو اپنی ذات سے نکالنا اور اچھی عادات اور اچھے اخلاق کا اپنانا جو ہے یہ علاج بذریعہ ضد ہے. ٹھیک ہے. جس طرح سے اگر جو ہے ہم کہیں کہ بھئی جو ہے جہالت، تو جہالت کو ہم علم حاصل کر کے جہالت کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر جو ہے ہم جتنا زیادہ ہمارا رب کی ذات پہ توکل بڑھتا جائے گا، جتنا زیادہ ہمارا رب کی ذات پہ یقین کامل ہوتا جائے گا، اتنا زیادہ جو ہے ہم رب کی معرفت اور پہچان حاصل کرتے جائیں گے اور ان تفاعلی امراض سے بچ سکیں گے.